ڈیولپنگ انٹیگریٹڈ تھنکنگ امانگ اسٹوڈینٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کوشچن یہی تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لرننگ ایکسپیرینسز ہم اس طرح سے پرووائڈ کریں کہ ایک خاص قسم کی تھنکنگ ہی ڈیولپ ہوگی، جو تقریباً ناممکن ہے. کوئی بھی لرننگ ایکسپیرینس اس قسم کا نہیں ہو سکتا جہاں پر ہم انڈکٹڈ یا ڈیڈکٹیو تھنکنگ ڈیولپ کریں گے، اور ہم ایسی کوشش بھی نہیں کر سکتے. بیکاز تھنکنگ از اے پروسیس. وین کڈز آر میکنگ ریلیشن شپس، دے آر ڈیڈیوسنگ، دے آر deducting something, they are inducting something, and they are also thinking logically. No matter we use these kinds of terms at elementary level, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سوچ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور بچے ہر طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں انٹیگریٹڈ تھنکنگ ڈیولپ کی جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سو وی گو بیک ٹو دا کوشچن. Is it the only one kind of thinking required in a particular situation? یہ ایک سوال ہے جو کریکولم ڈیولپرز کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے. And thinking of this question and then answering this question, we know that ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی لرننگ ایکسپیرئنس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ایک خاص قسم کی تھنکنگ ہی کو ڈیولپ کرنا ہوگا، بیکاز مختلف قسم کے تھنکنگ انوالو ہوتی ہے، بھلے ایکٹیویٹی کتنی ہی سمپل ہو یا کتنی ہی کمپلیکس ہو جائے. سو ویریس کائنڈز آف تھنکنگ از انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی یا ایجوکیشنل ایکسپیرئنس جو آپ کلاس روم میں بچوں کو پرووائڈ کریں گے، اور بینگ کریکولم ڈیولپر جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہوئے. لرننگ ایکسپیرئنسز آر ٹو بی سچ that they provoke students to think، اور اس میں مختلف قسم کی تھنکنگ کو انوالو کرنے کے لیے بچوں کو چانسز مل سکیں. سو مختلف قسم کی تھنکنگ کا کسی بھی لرننگ ایکسپیرئنس میں شامل ہونا بہت ہی ضروری ہے. جب ہم پرابلم سالونگ کراتے ہیں، کسی بھی قسم کا پرابلم یا ایشو کلاس روم میں ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر ہمیں تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک خاص سچویشن کے متعلق جب ایشو ریز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ایشو اس طرح کا ہونا چاہیے اور سچویشن ایسی کریٹ کرنی چاہیے جہاں پر بچوں کو ہم پرووک کریں کہ وہ تھنکنگ کر سکیں، اور ہم اس طرح کے چانسز بھی پرووائڈ کریں جہاں پر ان کی تھنکنگ کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں. بینگ ٹیچرز اور بینگ کریکولم ڈیولپرز ہم ٹیچرز کو یہ سجیسٹ کر سکیں. سو دا پرابلمز وچ وی شیئر ان آور کلاس روم وین وی وانٹ ٹو اٹین دی آبجیکٹو آف ڈیولپنگ تھنکنگ امانگ دا اسٹوڈنٹس، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری ایکٹیویٹی میں اس طرح کے چانسز ضرور ہوں جہاں پر بچوں کو سوچنا پڑے گا اور مختلف قسم کی تھنکنگ کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد ہی وہ کسی قسم کی کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں. Suggestions for defining learning experiences for the attainment of objectives جب ہم thinking develop کرنا چاہتے ہیں. First of all, we have to create a situation and we have to bring in the problems which come from the real life issues of students. ہمیں کس اسکول میں پڑھانا ہے اور کس لیول کے بچوں کے لیے ہم کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہم ایکٹیویٹیز کو اور لرننگ ایکسپیرئنسز کو اس گریڈ لیول اور اسی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ سے ریلیونٹ ایشوز کو شامل کریں، اور یہ وہ ایشوز ہونے چاہیے جو بچوں کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ اگر ہم آئسولیٹڈ آئیڈیاز لے کر آئیں گے جن کا بچوں کی روزمرہ زندگی سے اور ایکسپیرئنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم انہیں کسی بھی طرح سے سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتے. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو come up with an issue which is related to the real life issues of the problems, no matter which age group students they belong to. لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی سے پرابلم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. سیکنڈلی، کچھ بھی ایشو ہم کلاس روم میں کرنا چاہیں اور ہم ڈسکس کرنا چاہیں، وی ہیو ٹو انشور کہ بچوں کو یہاں پر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا، اور ہم ایک سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بچے سوچ رہے ہوں گے. سو اٹ شوڈ بی تھاٹ پرووکنگ کہ یہاں پر بچے سوچیں، مختلف خیالات کا اظہار کریں اور اس کے مطابق ہی ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں.
Third thing is that while we propose any problem for the solving in the classroom, so we have to ensure کہ اس میں مختلف قسم کے فیکٹس اور آئیڈیاز کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر بچوں کو ریلیشن شپ یا ان کا آپس میں تعلق دیکھنا ہے. جب ہم پانی اور گلاس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہر گلاس میں اور ہر رنگ کے گلاس میں پانی کا کلر ایک ہی رہے گا یا فرق ہوتا چلا جائے گا؟ جب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروپوز کریں گے اپنے کریکولم میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو چانسز پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر انہیں کمپیریزن بھی کرنا ہے, کنٹراسٹنگ بھی کرنی ہے اور چیزوں کو گروپ بھی کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. Now, why we situate any problem or while we create any situation for the solving of a problem in the classroom, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ First of all, what we do, being teachers and being curriculum developers, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پورا پروسیس کیا ہوتا ہے جب ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم کریکولم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لرننگ ایکسپیرینس اس میں ہم نے پروپوز کرنا ہے تو ہمیں خود اس کے بارے میں کلیئر ہونا بہت ہی ضروری ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پرابلم سالونگ کلاس روم میں کرانی ہے اور ہم سجیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنا پڑیں گے؟ We have to first of all identify a problem which cannot be answered immediately. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا سوال کلاس روم میں ریز نہ کریں جس کا بچے انسٹنٹلی یا فوراً سے بغیر سوچے سمجھے جواب دے سکتے ہیں. یعنی اگر سوال بہت ہی کتابی ہوگا تو بچے آپ کو فوراً سے جواب دے دیں گے اور اس میں کسی قسم کی تھنکنگ انوالو نہیں ہوگی. سو فرسٹ آف آل we have to come up with a problem where children have to think, اور being curriculum developer ہمیں ایسا learning experience ہی suggest کرنا ہے جو thought provoking ہوگا. Secondly, we provoke students to analyze the situation, اور پرابلم کو انالائز کریں. جب ہم پرابلم پوز کرتے ہیں تو پہلے ہم پرابلم پر ڈسکس کریں اور اس میں چانسز ہونے چاہیے کہ ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں اور ہم پرابلم کو یا سوال کو یا اس ایشو کو ریفائن کر سکتے ہیں کہ کس کس قسم کے اس میں ایشوز ہیں اور کس قسم کے معاملات ہیں اور کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں ڈھونڈ کے لانا ہوں گے. What do we do next? Once we have identified the problem which needs some kind of solution, we analyze the problem and we identify the issues which are to be answered. جب ہم نے ان کو سوالوں کو دیکھ لیا, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مختلف فیکٹس اور آئیڈیاز کو اکٹھا کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں. یہ سوال کلاسیفیکیشن آف اینیملز بھی ہو سکتا ہے یا کلاسیفیکیشن آف لیوز بھی ہو سکتا ہے. کیا تمام پتے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ ہم اس کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک ہم اس لرننگ ایکسپیرینس کو کلاس روم میں خود سے نہیں کریں گے. Once we have gathered all kind of data, the fourth thing is that we have to look at the question particularly کہ کیا پتے ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کے کلر ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کے سائزز ایک جیسے ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی وچ کوشچن وی وانٹ ٹو آنسر فرسٹ آف آل. سو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا سوال ہے جس کا جواب ہمیں سب سے پہلے تلاش کرنا ہوگا. Then we make possible hypothesis. Now hypothesis کیا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ hypothesis بنا لیتے ہیں کہ نہیں, تمام پتے ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب کے رنگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پتے بالکل ایک سائز کے ہوتے ہیں اور ایک رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ درخت کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی جھاڑی کے بھی ہو سکتے ہیں. So we have made a hypothesis. hypothesis کو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کس طرح سے تلاش کرنا ہے. وی ٹیسٹ دی hypothesis. وی ڈرا اے کمپیریزن آف آل دا لیوز وی ہیڈ گیدرڈ ان دی کلاس روم. آپ نے تمام پتوں کو دیکھا, آپ نے ان کو اپنے سامنے پھیلا کے رکھ لیا اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پتے کلر کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں, کون سے سائز کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں اور کون سے پتے درخت کے ہیں یا کسی جھاڑی کے یا چھوٹے پودے کے ہیں. سو وی ٹیسٹ دی hypothesis. ہم ایک
क्लास रूम में छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं और इस एक्टिविटी के जरिए हम ये देखते हैं कि पत्ते कितनी किस्म के होते हैं, किस कलर के होते हैं और दरख्त या झाड़ी के कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया क्लासरूम में, हमने अपनी एक्टिविटी की और उसके बाद हमने कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर लिया। अब ये कंक्लूजन्स हमने किस बेसिस पर की? हमने इन कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हमने क्लासरूम में एक्सपीरियंस किया, बच्चों ने खुद से पत्तों को देखा और उसके बाद सजेस्ट किया कि तमाम पत्ते एक जैसे नहीं होते, ना तो सबके रंग एक जैसे होते हैं और ना ही सबके साइज एक जैसे होते हैं। सो while we give this kind of an experience, being a curriculum developer, जब तक हमें खुद ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होगा, हम करिकुलम में इसको सजेस्ट नहीं कर सकते। और इस किस्म की एक्टिविटी को देने के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि इसमें तमाम किस्म की थिंकिंग्स इन्वॉल्व हैं। इसमें इंडक्टिव थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, डिडक्टिव भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी है। और जब तमाम थिंकिंग्स को हमने इकट्ठा कर दिया तो वो इंटीग्रेटेड थिंकिंग हो गई और हमारी एक कोशिश टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव वेयर थिंकिंग वाज टू बी डेवलप्ड अचीव हो गया।